کیا ہم بھی توہین نہیں کر رہے؟ بھائی جاوید چودھری: مجھے چند دن قبل ایک دوست کے دفتر جانے کا اتفاق ہوا۔ میں ان کا واش روم استعمال کرنے کے لیے گیا تو میں نے وہاں عجیب نوٹس دیکھا۔ واش روم کے دروازے پر لکھا تھا: واش روم میں موبائل فون لے جانے پر سخت پابندی ہے، مہربانی فرما کر اپنا موبائل فون سامنے ریک میں رکھ کر اندر داخل ہوں۔ میں نے نوٹس پر درج ہدایت کے مطابق فون ریک پر رکھ کر واش روم استعمال کیا اور پھر اپنے دوست سے اس عجیب و غریب نوٹس کے بارے میں پوچھا۔ اس کے جواب نے میرے رونگٹے کھڑے کر دیے۔ اس کا کہنا تھا: ہم میں سے اکثر لوگ فون کے ذریعے دوسرے لوگوں کو قرآنی آیات، احادیث اور اسلامی واقعات بھجواتے رہتے ہیں۔ ہم لوگ آیات، بیانات، احادیث اور نعتوں کو رنگ ٹون کے طور پر بھی استعمال کرتے ہیں۔ آپ ذرا تصور کریں، آپ کموڈ پر بیٹھے ہیں، کپڑے بدل رہے ہیں یا پھر ہاتھ دھو رہے ہیں اور آپ کے موبائل سے آیات نشر ہونے لگیں، یا آپ نے کسی کا فون نمبر ڈائل کیا اور دوسری طرف سے کوئی مقدس پیغام نشر ہونے لگا، تو کیا آپ توہین یا گناہ کے مرتکب نہیں ہو جائیں گے؟ میرے لیے یہ نقطہ نیا بھی تھا اور اس میں جان بھی تھی۔ ان کا کہنا تھا: میں اکثر اس صورتحال سے گزرتا تھا۔ میں نے واش روم کے دوران موبائل فون کھول لیا اور مجھے عین اس وقت کوئی مقدس پیغام آ گیا۔ میں نے اسے جلدی سے بند کرنے کی کوشش کی، مگر افراتفری میں وہ مجھ سے بند نہ ہوا اور میں خوفناک شرمندگی، افسوس اور دکھ میں مبتلا ہو گیا۔ میں بعض اوقات کسی کو فون کر بیٹھتا تھا تو دوسری طرف کی رنگ ٹون مجھے گناہ گار بنا دیتی تھی، لہٰذا میں نے سب سے پہلے فون واش روم سے باہر رکھنا شروع کیا، پھر اپنے دوست، احباب، فیملی کے لوگوں اور جاننے والوں کو اطلاع دی، اور پھر میں نے اپنے دفتر میں نوٹس لگا دیا۔ لوگوں نے شروع میں منہ بنایا، لیکن جب انہیں حالات کی نزاکت کا علم ہوا تو پھر مجھے دعائیں دینے لگے۔ مجھے ان کی بات بہت اچھی لگی۔ واقعی ہم لوگ نادانستگی میں روزانہ قرآن مجید اور احادیث کی توہین کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ مجھے اسی طرح چند برس قبل لاہور میں ایک صاحب کے گھر جانے کا اتفاق ہوا۔ انہوں نے اپنے صحن میں ایک خوبصورت مزار بنا رکھا تھا۔ مزار کے اوپر پھولوں کا سایہ تھا اور اس پر پودے لگے ہوئے تھے۔ میں نے ان سے مزار کے بارے میں پوچھا تو ان کے جواب نے بھی ہلا کر رکھ دیا۔ ان کا کہنا تھا: ہمارے گھر میں اخبارات اور رسائل آتے ہیں، ان میں آیات اور احادیث وغیرہ درج ہوتی ہیں۔ ہم جن لفافوں میں سودا صرف لاتے ہیں ان پر بھی اکثر اوقات آیتیں اور مقدس ہستیوں کے بارے میں مضامین شائع ہوتے ہیں۔ یہ اوراق گھر، ردی ہاؤس اور صحن میں پڑے رہتے تھے۔ میں نے ایک دن محسوس کیا ہم لوگ بلا وجہ گناہ گار ہو رہے ہیں، چنانچہ میں اپنے امام صاحب کے پاس گیا اور ان سے پوچھا: کیا ہم مقدس اوراق کی تدفین کر سکتے ہیں؟ مولوی صاحب کا جواب تھا: ہم اگر یہ کام مقدس اوراق کو بے حرمتی سے بچانے کے لیے کریں تو پھر یہ جائز ہے۔ اسلامی دنیا کے بے شمار ملکوں میں مذہبی کتابوں کو قبرستانوں میں دفن کیا جاتا ہے، چنانچہ اس میں کوئی حرج نہیں۔ لہٰذا میں نے مولوی صاحب کی اجازت سے یہ مزار بنایا اور میں اب پورے احترام کے ساتھ اخبارات سے مقدس الفاظ اور پیراگراف کاٹ کر اکٹھے کرتا ہوں اور انہیں اس مزار میں دفن کر دیتا ہوں۔ کیا ان کا یہ فعل درست ہے یا غلط، یہ فیصلہ علماء کرام نے کرنا ہے، لیکن مجھے بھی اس میں کوئی حرج محسوس نہیں ہوتا۔ آپ کو یاد ہوگا لاہور میں چند برس قبل لوگوں کو نہر سے قرآن مجید کے اوراق ملے تھے۔ کسی نے یہ نہر میں قصدن یا پھر شرارتاً پھینک دیے تھے۔ اس وقت اس پر خاصا احتجاج ہوا تھا۔ یہ خبر جب عام ہوئی تو محکمہ اوقاف پنجاب نے 27 اضلاع میں قرآن محل بنانے اور قرآن مجید ری سائیکلنگ یونٹ لگانے کا فیصلہ کیا تھا۔ حکومت نے اس کے لیے فنڈز بھی مختص کیے، مگر بعد ازاں یہ منصوبہ بھی دیگر پروجیکٹس کی طرح سرد کھانے کا شکار ہو گیا۔ چنانچہ آج بھی ملک میں قرآن مجید اور احادیث کے پرانے اوراق کو بے حرمتی سے بچانے کا کوئی بندوبست نہیں ہے۔ آج بھی روزانہ اخبارات اور رسائل میں آیات اور احادیث شائع ہوتی ہیں، اور یہ اوراق بعد ازاں کچرا گھروں میں بے حرمتی کا نشانہ بنتے ہیں۔ ملک میں ایسے واقعات بھی پیش آئے کہ کسی نے شہید اوراق ندی، نہر یا جھیل میں ڈال دیے اور وہ تیرتے ہوئے کنارے پر آ گئے، اور کسی غیر مسلم کچرا چننے والے نے انہیں اٹھا کر اپنے تھیلے میں ڈال لیا۔ کسی مسلمان نے یہ اوراق دیکھے اور اس پر توہین کا الزام لگا اور ہجوم نے اس شخص کو قتل کر دیا۔ میں نے کسی جگہ یہ خبر بھی پڑھی تھی، کسی نے مقدس اوراق کسی جگہ پھینک دیے، کسی کوڑا چننے والے غیر مسلم نے انہیں ردی سمجھ کر اٹھا لیا اور پھر وہ ہجوم کا نشانہ بن گیا۔ گجرانوالہ میں ایک ایسا واقعہ بھی پیش آیا جس میں کسی شخص نے ایک حافظ قرآن پر قرآن مجید کی توہین کا الزام لگا دیا۔ لوگوں نے ملزم کو قتل کیا اور پھر اس کی لاش گلیوں میں گھسیٹتے رہے، اور آخر میں یہ واقعہ حسد اور دشمنی کا شاخسانہ نکلا۔ ہمسائے نے حسد کی وجہ سے مقتول کے بارے میں غلط اطلاعات پھیلائی تھی۔ آپ کو سیالکوٹ کا واقعہ بھی یاد ہوگا۔ سری لنکا کے مینیجر نے فیکٹری میں پینٹ کے دوران شیشوں اور دیواروں پر لگے اسٹیکرز اتارے اور مزدوروں نے اس پر توہین مذہب کا الزام لگا کر اسے قتل کر دیا اور بعد ازاں اس کی لاش جلا دی، جبکہ وہ بیچارہ یہ تک نہیں جانتا تھا ان اسٹیکرز پر کیا لکھا ہوا تھا اور اس کے کیا معنی تھے۔
آپ اس سری لنکن کو سائڈ پر رکھ دیں اور صرف اس سوال کا جواب دیں۔ ہم اپنی دیواروں، شیشوں اور ڈیسک پر آیات، احادیث اور اقوال زری لگاتے ہیں۔ ہم جب یہ اسٹیکرز اتارتے ہیں تو پھر یہ کہاں جاتے ہیں؟ کیا ہم انہیں پھینک نہیں دیتے؟ اور کیا یہ اللہ اور رسول کے کلام کی توہین نہیں؟ اور کیا ہمیں اس کا کوئی مستقل بندوبست نہیں کرنا چاہیے؟ حکومت نے بہرحال 2016 میں قرآن مجید اور احادیث کی شہید کتابوں کا ریسائکلنگ یونٹ لگانے کا فیصلہ کیا تھا۔ اس یونٹ میں مقدس اوراق کو ریسائیکل کر کے نئے پیپرز بننے تھے اور پھر ان پیپرز پر دوبارہ قرآن مجید اور احادیث کی چھپائی ہونی تھی۔ مگر یہ پروجیکٹ بھی دوسرے پروجیکٹس کی طرح درمیان ہی میں رہ گیا۔ حکومت نے قرآن محلات بنا کر بھی مقدس اوراق کو محفوظ بنانا تھا، لیکن یہ بھی نہ ہو سکا۔ ہم اب سویڈن کے واقعے کی طرف آتے ہیں۔ 29 جون 2023 کو بدبخت عراقی نژاد سلوان مومیکا نے اسٹاک ہوم کی مرکزی مسجد کے سامنے قرآن مجید کو نظر آتش کیا۔ اس نے اس توہین کے لیے باقاعدہ عدالت سے اجازت لی تھی۔ 24 جولائی کو یہ واقعہ ڈنمارک میں بھی پیش آیا۔ پورا عالم اسلام ان واقعات کے بعد آتش فشاں کی طرح ابل رہا ہے۔ یہ حقیقت ہے، مسلمان خواہ کتنا ہی لبرل یا غیر مذہبی کیوں نہ ہو، لیکن وہ قرآن مجید اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف ایک لفظ برداشت نہیں کر سکتا۔ لہذا اسلامی ملکوں نے سویڈن کی مصنوعات اور سفارتی بائیکاٹ شروع کر دیا ہے۔ OIC تمام اسلامی ملکوں میں سویڈن کے سفارت خانے بند کرانا چاہتی ہے۔ پاکستان نے بھی OIC کو اپنی رضامندی سے مطلع کر دیا ہے۔ یہ ہونا چاہیے تاکہ مغربی دنیا کو مسلمانوں کے جذبات کی خبر ہو سکے اور یہ آئندہ ایسی حرکت کی اجازت نہ دے۔ مگر سوال یہ ہے، ہم مسلمان روزانہ جو توہین کر رہے ہیں، قرآن مجید کے اوراق کے ساتھ جو سلوک ہم کرتے ہیں، آیات کی جتنی بے حرمتی ہمارے ہاتھوں سے ہوتی ہے، یا ہم رنگ ٹونز یا واٹس ایپ میسیجز کے ذریعے ان کی جتنی توہین کر رہے ہیں، اس کا کیا جواب ہے؟ لہذا میری ریاست سے درخواست ہے، آپ مہربانی فرما کر آیات، احادیث اور نعتوں کی رنگ ٹونز پر پابندی لگا دیں، کیونکہ جب واش رومز میں بیٹھے لوگوں کے فونز پر یہ رنگ ٹونز بجتی ہیں تو یہ لوگ اور اسے سننے والے دونوں گناہ گار ہو جاتے ہیں۔ دوسرا، لوگوں کو سمجھایا جائے، آپ مہربانی فرما کر اپنے عزیز رشتہ دار اور دوستوں کو آیات، احادیث اور بیانات واٹس ایپ نہ کیا کریں۔ عین ممکن ہے آپ کا سننے یا دیکھنے والا اس پیغام کو پڑھنے یا سننے کی پوزیشن میں نہ ہو۔ تیسرا، ملک کے ہر شہر میں شہید قرآن مجید اور احادیث کی تدفین کا بندوبست کیا جائے۔ یہ انتظام اگر حکومت نہیں کرتی تو اہل خیر اپنی مدد آپ کے تحت کر لیں۔ اگر قبرستانوں یا مساجد میں جگہ مختص کر دی جائے اور لوگوں کو باقاعدہ تربیت دے دی جائے تو یہ احسان ہوگا۔ چوتھا، حکومت تمام اضلاع میں قرآن مجید کے ریسائکلنگ یونٹس لگوا دے۔ یہ اگر ممکن نہ ہو تو حکومت ریسائکلنگ یونٹس کے اور ڈیوٹی فری کر دے اور عام لوگ اپنی مدد آپ کے تحت یہ یونٹس لگا لیں۔ پورا شہر مقدس اوراق جمع کر کے یونٹ کے حوالے کر دے اور یونٹ انہیں دوبارہ کاغذ بنا دے اور یہ کاغذ قرآن مجید اور احادیث کی چھپائی کے لیے استعمال ہو جائے۔ ہم اس معاملے میں ترکی، انڈونیشیا اور ایران سے بھی مدد لے سکتے ہیں۔ ان ممالک نے اچھے سسٹم بنا رکھے ہیں۔ ہم اگر خود اپنے ملک میں قرآن مجید کی تقریم کا خیال نہیں رکھ سکتے تو پھر ہمیں غیر مسلموں سے اس کی توقع نہیں رکھنی چاہیے۔ خدا کی پناہ، ہم ایک طرف سویڈن کے خلاف مظاہرے کر رہے ہیں اور دوسری طرف ہمارے اپنے موبائل فونز اور ہاتھوں سے روزانہ قرآن مجید کی توہین ہوتی ہے اور ہمیں اس کا احساس تک نہیں۔